اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حسین علی ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ڈیفینڈر ٹی وی۔ آج کی میری گفتگو فضیلت ماہ شعبان کے اعتبار سے ہے۔ واضح رہے کہ ماہ شعبان انتہائی محترم مہینہ ہے جو منسوب ہے حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آپ اس مہینے میں مسلسل روزہ رکھتے تھے اور اسے ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا بہشت اس کی لازم ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ماہ شعبان آتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرماتے تھے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگ عرض کرتے تھے ماہ شعبان، تو فرماتے تھے کہ یہ ماہ شعبان ہے، اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قرار دیا ہے، لہٰذا محبت پیغمبر اور تقرب الہی کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھو۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں علی بن حسین کی جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے امیر المومنین سے سنا ہے کہ جو شخص بھی محبت پیغمبر اور تقرب الہی کے لیے ماہ شعبان میں روزہ رکھے گا خدا اسے اپنے محبوب اور مقرب بنا لے گا اور یہ روز قیامت کرامت عطا فرمائے گا اور بہشت اس کے لیے لازمی قرار دے گا۔ شیخ طوسی نے صفوان جمال کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مجھ سے امام صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے اطراف کے لوگوں کو روزے شعبان پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کی مولا کیا اس روزے میں کوئی فضیلت ہے؟ فرمایا یقیناً۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو ایک منادی کے ذریعے اعلان کرا دیتے تھے کہ میں اہل مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ خدا رحمت کرے اس شخص پر جو اس مہینے میں روزہ رکھ کر میری امداد کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اس منادی کی آواز کو سنا ہے کبھی ماہ شعبان کا روزہ تک نہیں کیا اور نہ تا حیات ترک کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ ماہ شعبان و رمضان کے روزے توبہ اور مغفرت کا سامان ہے۔ اسماعیل بن عبد الخالق نے نقل کیا ہے کہ میں نے امام صادق کی خدمت میں تھا کہ ماہ شعبان کے روزے کا ذکر آ گیا تو حضرت نے اس سلسلے میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص خون ناحق کا مرتکب ہو اور ماہ شعبان میں روزہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے تو روزہ اسے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ محترم مہینے کے اعمال دو طریقے کے ہیں، کچھ اعمال مشترکہ ہیں اور بعض تاریخ سے مربوط ہیں۔ مشترک اعمال میں سے چند چیزیں یہ ہیں کہ ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبۃ پڑھیں اور ہر روز 70 مرتبہ یہ بھی پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں میرے اس ویڈیو کو لائک، اپنے دوستوں تک شیئر اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل کے نوٹیفیکیشن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔